اس کی جو سوئی ہے وہ ہمیشہ، وہ مقناطیسی والی سوئی، وہ ہمیشہ شمال کی طرف رہتی ہے. اس کو جتنا گھماؤ، دائیں گھماؤ بائیں گھماؤ، لیکن وہ سوئی ہمیشہ شمالی کی طرف رہے گی. تو بھائی صاحب نے فرمایا کہ میں اپنی کیفیت سے محسوس کرتا ہوں کہ جہاں بھی چلا جاؤں لیکن دل کی سوئی ہر جگہ سے تھانہ بھون کی طرف رہتی ہے، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رہتی ہے. آپ کا گویا خیال رہتا ہے. اور بالکل یہ کیفیت محسوس ہے، قطب نما کی سوئی شمال کی طرف ہے، اسی طرح میرے دل کی سوئی جو ہے وہ حضرت والا کی طرف، حضرت حکیم الامت کی طرف. تو جب کسی سے محبت ہوتی ہے اور اس کی محبت رگ و پے میں سماتی ہے تو آدمی کہیں چلا جائے، کسی حال میں ہو، لیکن دل کا کانٹا اسی طرف رخ کیے ہوئے ہوتا ہے، محبوب کی طرف. تو ذکر اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا آدمی ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اتنی ہی اللہ جل جلالہ کی محبت اس کے دل میں سماتی ہے. اور جب وہ سما جاتی ہے تو چاہے کام کوئی اور کر رہا ہو لیکن دل اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. اور یہ حالت مشق سے حاصل ہو جاتی. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ امرتسر میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا. حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاں دعوت دی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف خلفاء کو. ان میں والد صاحب بھی تھے اور حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا کے عاشق رضا وہ بھی تھے، حضرت مولانا خیر محمد صاحب بھی تھے اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب تو تھے. گرمیوں کا موسم تھا، آم کا زمانہ تھا، آموں کا. تو کہتے ہیں کہ رات کو کھانا کھانے کے بعد حضرت مفتی صاحب نے آموں کی دعوت کی اور آم چوسنے کی ایک محفل ہوئی اور اس میں آم چوسے. حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے شاعر آدمی تھے، تو شعر بھی سناتے رہے اور اس میں فرمایا کہ کچھ ہنسی مذاق بھی ہوتا رہا، کیونکہ ہمارے سارے بزرگ ایسے تھے کہ اپنی ساری بزرگی اور ورع اور تقویٰ کے باوجود خوش طبع تھے، خشکی نہیں تھی. تو جب مجلس میں بیٹھتے تو مجلس کو خوشگوار بناتے تھے، خوش طبعی کی باتیں بھی ہوتی تھی. خوش طبعی کی باتیں ہوتی رہی اور کافی دیر اس میں گزر گئی، ہنسی مذاق بھی ہوتا رہا. اچانک حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، بھئی ایک بات بتاؤ کہ اتنی دیر سے ہم ہنس بول رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تو بتاؤ کس کس کو غفلت ہوئی، کس کس کو غفلت ہوئی، یعنی اللہ کے ذکر سے غفلت. حضرت صاحب فرمانے لگے کہ سب باتیں ایسی ہو رہی تھی، واقعتاً ہم لوگ غافل ہو گئے. تو حضرت مجذوب صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ مجھے غفلت نہیں ہوئی. وہ اس کے میرے محفل تھے اور شعر سنانے والے، لطیفے سنانے والے، باتیں ساری بیشتر وہ کر رہے تھے، لیکن فرمایا کہ الحمدللہ مجھے غفلت نہیں ہوئی. یعنی یہ ساری باتیں ہو رہی تھی لیکن الحمدللہ دل اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ تھا. تو جب اللہ تبارک و تعالی یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں تو ظاہر دیکھنے میں آدمی دنیا کے کام دھندے میں لگا ہوا ہے، لیکن دل اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، ہوتا ہے. تو اس واسطے یہ جو حضور فرما رہے ہیں، حضرت والا فرما رہے ہیں کہ ذکر کو اصل کام بناؤ اور باقی سارے کاموں کو اس کے تابع بناؤ. اس سے بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے سارے کام دھندے چھوڑ دو اور بس بیٹھے ذکر کیا کرو. نہیں، یہ مقصود نہیں. مقصود یہ ہے کہ
کام سارے کرو لیکن ان کاموں کے ساتھ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے. اور اس کا بھائی ایک بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے جو حضرت والا ہی نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا. حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جب بھی ذکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل میں یہ نیت رکھو اور مقصد یہ بناؤ ذکر کا کہ اس ذکر سے میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو. ذکر کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کرو اور یہ مقصد جماؤ. اور بلکہ بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لو کہ اللہ میں ذکر شروع کر رہا ہوں، اپنی رحمت سے اس ذکر کو میرے دل میں اپنی محبت کی ترقی کا ذریعہ بنائیے اور اس کے ذریعے میرے دل میں اپنی محبت کو راسخ فرما دیجیے. تو فرماتے ہیں حضرت والا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس نیت سے ذکر کرے گا تو انشاءاللہ اس کے محبت میں ضرور اضافہ ہوگا. حضرت والا نے بڑے ہی جزم کے ساتھ فرمایا کہ جب اس نیت کے ساتھ ذکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ضرور اضافہ ہوگا. اور جب محبت میں اضافہ ہوگا تو ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ محبت کا ایک لازمی خاصہ یہ ہے کہ محبوب کا تصور انسان کے دل و دماغ پر سما جاتا ہے. یہ ہوگا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں جو بندہ کرتا ہے، ہم لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے، وضو بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، نفل بھی پڑھ لی، کچھ تلاوت بھی کر لی، لیکن ہر عبادت کے ساتھ اگر یہ توجہ، یہ دھیان لگاؤ، یہ عبادت میں فلاں کام وجہ سے کر رہا ہوں اور فلاں مقصد حاصل کرنا مقصود ہے، تو جب یہ دھیان لگا کر کی جاتی ہے تو اس کا لطف کچھ اور ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس مقصد کو عطا بھی فرما دیتے ہیں. دلیل اس کی یہ ہے کہ حدیث میں آپ نے بھی سنی ہوگی، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کی تراویح پڑھے، ایک تو ایمان کی بنا پر مومن ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا جو فرمایا واحتسابا، اور اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی نیت کر کے، یعنی یوں نہیں کہ ایک عادت کے طور پر رکھ لیے بلکہ دل میں یہ نیت ہو کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ رکھنے پر ثواب عطا فرمائیں گے. جب اس نیت سے پڑھے گا تو فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ ہر عبادت کے ساتھ اس کا مقصد ساتھ لگا دو. جب مثلا وضو کر رہے ہو تو وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھوئے، تصور کرو کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھوتا ہے تو جتنے گناہ اس نے ہاتھ سے کیے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا. جب چہرہ دھوتا ہے، مراد ہے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ کی بات ہو رہی ہے. تو جب کوئی چہرہ دھوتا ہے تو چہرے دھونے کے ساتھ آنکھ سے جتنے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے. یہ سب تفصیل آتی ہے حدیث میں کہ ایک ایک عضو سے دھونے سے اس عضو سے کیے ہوئے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. تو جس وقت وضو یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے رحمت سے، اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما. اے اللہ اپنی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں اس پر ترقی، ہم ترقی عطا فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے اور فتنے سے ہمارے گھر والوں، متعلقین اور احباب سب کی حفاظت فرما.
یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو کسی بھی مشکلات کا شکار ہیں اللہ اپنے رحمت سے ان کی مشکلات کو دور فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام جائز حاجتوں کو مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے پرچے بھیجے ہیں اے اللہ ان سب کے دلی مرادوں سے آپ باخبر ہیں. اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کے ساری مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ان میں جن لوگوں نے اپنے بیماروں سے کی شفا کی دعا کی درخواست کی ہے اللہ ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. جنہوں نے دنیا سے گزر جانے والوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کی درخواست کی ہے اللہ ان کی رحمت اور مغفرت فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے اپنے دنیاوی مشکلات کو دور کرنے کے لیے دعا کی درخواست کی اپنے رحمت سے ان کی مشکلات کو دور فرما. یا ارحم الراحمین عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما. کفر و کفار کے غلبے سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کے مسلمان مجاہدین کی مدد فرما. ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. چہرہ دھوئے تو چہرہ دھوتے وقت تصور کرو کہ حدیث میں ہے کہ چہرہ دھونے سے آنکھ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور اسی طریقے سے سر کا مسح کرتے وقت اور پاؤں دھوتے وقت یہ تصور کرو کہ یہ معاف ہو رہے ہیں. نماز کے لیے چلے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو ہر قدم کے اوپر اس کے ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. نماز کی طرف جاتے وقت تصور کرو کہ میں جو قدم بڑھا رہا ہوں اس قدم بڑھانے سے انشاءاللہ میرا گناہ ایک معاف ہو رہا ہے اور ایک میرا درجہ بلند ہو رہا ہے. جب مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں داخل ہونے کے وقت حدیث میں آتا ہے کہ جب تک انسان نماز کی غرض سے مسجد کے اندر رہتا ہے جب تک رہتا ہے ملائکہ اللہ کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے اللہ اس پر رحم فرما دے. تو تصور کرو جب تک مسجد میں ہے تصور کرو کہ اللہ کے فرشتے میرے حق میں دعا کر رہے ہیں مغفرت کی اور رحمت کی. تو یہ جو فضائل وارد ہوئے ہیں احادیث میں مختلف اعمال کے ان کو اپنا مقصد بنا کر ان کا دھیان کر کے ان کی توجہ ان کی طرف لگا کر جب وہ عمل کیا جاتا ہے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہے اور اس کا فائدہ ہی کچھ اور ہے. تو حضرت فرماتے ہیں حضرت ہمارے حضرت والا کی بات نقل کر رہا ہوں حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ کے روکی کہ جب ذکر کرو تو یہ مقصد بنا کر ذکر کرو کہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عظمت میرے دل میں پیدا ہو اور ترقی کرے. تو حضرت فرماتے ہیں میں جزم سے کہتا ہوں کہ جب اس نیت سے ذکر کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت دل میں بڑھے گی ترقی ہوگی. اور فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو نماز پڑھتے وقت دل میں یہ مقصد پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اس سے مجھے عبدیت میں ترقی ہوگی بندگی میں ترقی ہوگی. میرے دل میں عبدیت کا جذبہ ترقی کرے گا بندگی پیدا ہوگی. یہ نیت کرو. ذکر کے ساتھ نیت کرو اللہ کی محبت پیدا کرنے کی اور نماز کے ساتھ نیت کرو عبدیت کے پیدا ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدولت انشاءاللہ مجھے عبدیت کی توفیق عطا فرمائیں گے بندہ بننے کی اللہ. اور جس دن انسان حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ بن گیا سمجھو وہ کامیابی کا دروازہ کھل گیا اس کے بندگی جس دن حاصل ہو گئی. تو اس طرح اگر ذکر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ محبت بڑھے گی اور پھر ہر لمحے انسان کسی لمحے غافل نہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اس وقت جو ہماری سب سے بڑی بلا ہے ہم لوگوں کی وہ ہے غفلت. اللہ سے غفلت آخرت سے غفلت قبر سے غفلت
اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے تصور سے غفلت، یہ غفلت ہی ہے جو معصیتوں میں مبتلا کرتی ہے، گناہوں میں مبتلا کرتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا برائیاں ہم سے سرزد کراتی ہے۔ یہ جس دن دور ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری زندگی راست ہو جائے گی، سیدھے راستے پر آ جائے گی۔ اس کو پیدا کرنے کی ضرورت، تو ہر وقت اللہ کا ذکر۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک ذکر ہوتا ہے زبان سے، اس کے بعد میں طریقہ عرض کر چکا ہوں، کچھ وقت مقرر کر لو، دعائیں معصورہ پڑھ لو وغیرہ وغیرہ، سب تفصیل پہلے بیان میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک ہوتا ہے عمل سے ذکر، یعنی جو کام کر رہا ہے انسان وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق کر رہا ہے اور معصیت سے بچ رہا ہے، گناہ سے بچ رہا ہے۔ جو کام بھی کر رہا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہا ہے، تو چاہے اس زبان پر ذکر نہ بھی ہو لیکن وہ عمل بذات خود ذکر ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے وہ حقیقت میں ذکر کرنے والا ہے۔ آپ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہو، یہ بھی ذکر ہے۔ اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کر رہے ہو، یہ بھی ذکر ہے، بشرطے کہ اس نیت سے کرو کہ یہ حق میرے اوپر اللہ نے واجب کیا ہے اور اس حق کو میں ادا کر رہا ہوں، اور اس نیت سے کرو کہ جناب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یہ حقوق ادا کیے جائیں، تو وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر۔ تو اس واسطے اللہ، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آدمی کی زندگی کا ہر لمحہ ذکر میں تبدیل ہو جائے۔ پھر یاد آ گئی بات حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی۔ ایک مرتبہ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے حضرت کی الامت رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ حضرت مجھے بعض اوقات اپنے اوپر حسرت ہوتی ہے کہ آپ کی صحبت میں اور خدمت میں آنے والے بڑے عجیب عجیب مقامات کے لوگ ہیں، ذکر و شغل میں مصروف رہتے ہیں، اور آپ کو جو خطوط لکھتے ہیں، حضرت کو جو خطوط لکھتے تھے مریدین حضرت کے، وہ تربیت السالک میں چھپا کرتے تھے کہ فلاں نے یہ خط لکھا، حضرت نے یہ جواب دیا۔ تو حضرت والد صاحب نے لکھا کہ میں جب ان کو پڑھتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ کیسے کیسے اونچے حالات والے لوگ ہیں جو حضرت کی خدمت میں آتے ہیں، اپنے اونچے اونچے حالات لکھتے ہیں کہ میں ذکر کرتا ہوں تو اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے، اور نماز تہجد پڑھتا ہوں تو اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مجھے حسرت یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس قسم کے حالات تو میرے ساتھ پیش آ نہیں رہے، لہذا آپ کو لکھتا نہیں۔ عام طور سے آپ سے جو خط و کتابت ہوتی ہے وہ دنیا ہی کے معاملات میں ہوتی رہتی ہے۔